السلام علیکم دوستوں، انیکا وائس کے ساتھ آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آج کی کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جسے قدرتی حسن سے لگاؤ تھا اور وہ اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن تھا۔ پھر ایک ایسا واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا جس نے اس کی زندگی کو بدل دیا۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سچا پیار ملنا بہت مشکل ہے کیونکہ آج کی خود غرض زندگی میں سچی محبت کی دنیا میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بعض مقامات پہ حسن کے چاہنے والے ملتے ہیں اور بعض مقامات پر فصاحت اور بلاغت ایک دوسرے کو قریب لاتی ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ دل مل جائیں، کیونکہ اگر دل مل جائیں تو کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے اور بے لوث جذبے کے ساتھ اپنی خوشی قربان کر کے بھی دوسروں کی خوشی کی تمنا کو برقرار رکھتے ہیں۔ دنیا بھی تیز ہے، یہ زمانہ قدیم سے بدل رہا ہے اور آج دنیا کی گلوبلائزیشن کی وجہ سے محبت اور رشتوں کی تعریف بھی بدل رہی ہے۔ دوسرے ہماری ثقافت، ہمارے رویے، کام وغیرہ سے متاثر ہو رہے ہیں اور ہم بھی دوسروں کی ان چیزوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ آج گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ ہونا ایک عام سی بات ہے۔ کچھ ممالک اسے محض دوست کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، لیکن کچھ ممالک میں اس کا مطلب دوست سے کچھ مختلف ہوتا ہے۔ ویسے آج کے دور میں لوگوں کے پاس پیار کرنے اور پیار دکھانے کے لیے وقت کم ہو گیا ہے۔ لوگ سب کچھ مانگتے ہیں، ضمنی شادی کے خطوط پر چاہتے ہیں۔ راج، ہاں وہ اس لڑکے کا نام تھا، تقریباً 19-20 سال کی عمر ہونی چاہیے، بہت پتلا، پڑھتا ٹھیک تھا، شہر میں رہ کر تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس نے جس کالج میں تعلیم حاصل کی وہ شہر سے تھوڑا باہر تھا اور مکمل طور پر جنگل نما علاقے میں تھا۔ وہ اپنے کالج کے ہاسٹل میں رہتا تھا۔ وہ جس ہاسٹل میں رہتا تھا وہ 5 منزلہ تھا۔ راج کا کمرہ 4تھی منزل پر تھا۔ بعض اوقات اگر وہ غلطی سے اپنے کمرے کی کھڑکیاں یا دروازہ کھلا چھوڑ دیتا تو بندر، گلہری وغیرہ اس کے کمرے میں داخل ہو جاتے۔ ہر روز شام 5 بجے قریب راج اپنے کمرے سے نکل کر بالکونی میں ہارمونیم بجاتا اور گنگناتا تھا۔ وہ فطرت کی گود میں محسوس ہوتا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ خوشی سے لبریز ہو جاتا اور وہ پڑھنے کا بھی لطف اٹھاتا۔ ایک دن جب وہ بالکونی میں بیٹھا ہارمونیم بجا رہا تھا اور سریلی آواز میں گنگنا رہا تھا تو اچانک اسے محسوس ہوا کہ کچھ فاصلے پہ جنگل کے درخت کے پیچھے سے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ تھوڑا ڈر گیا، لیکن تھوڑا سا پرسکون ہوا اور ہارمونیم بجانا بند کر دیا اور گنگنانے لگا۔ ایک طرف کھڑا ہوا اور درخت کے ارد گرد دیکھنے لگا، لیکن اب اسے وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دماغ کا وہم سمجھ کے قبول کیا اور یہ بھی کہ وہاں کوئی طالب علم وغیرہ سیر کے لیے گیا ہوگا، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا کیونکہ وہ درخت تھوڑا دور تھا اور وہاں کوئی طالب علم اکیلے نہیں جاتا تھا۔ ہاں، کبھی کبھی کچھ پرجوش طلباء جاتے تھے، لیکن وہ بھی ایک گروپ میں۔ خیر، وہ پھر آ کر بیٹھ گیا اور ہارمونیم بجانے لگا، لیکن اب اس کا ذہن ہارمونیم بجانے اور گنگنانے میں نہیں لگا، بلکہ وہ بار بار اسی درخت کی طرف جاتا رہا۔ اگلے دن جب وہ ہارمونیم لے کر بالکونی میں بیٹھنے ہی والا تھا، اچانک اس کا دھیان اسی جنگلی درخت کی طرف گیا، لیکن اسے وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ پھر بالکونی میں بیٹھ کے ہارمونیم بجانا شروع کر دیا، لیکن پتہ نہیں کیوں آج بھی ہارمونیم بجاتے ہوئے اچانک اس کا دھیان وہاں جانے لگا۔ جیسے ہی اس نے اپنے دماغ
اور آنکھوں پر قابو پا کر ایک لمبی تقریر کرنے کی کوشش کی، اس کا دھیان پھر سے اس درخت کی طرف چلا گیا۔ ہاں، اب وہاں کوئی نظر آیا جو شاید درخت کے پیچھے سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ راج اپنی جگہ کھڑا تھا اور اس نے احتیاط سے نظریں درخت کے پیچھے کھڑے شخص پر جمانے کی کوشش کی۔ ہاں، وہاں کوئی تھا اور وہ بھی اکیلا، اور یہ نہیں بلکہ یہ بھی سچ تھا کہ وہ راج کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن پھر بھی یہ واضح نہیں تھا کہ یہ کون ہے، باہر کا آدمی، عورت یا کالج کی طالبہ۔ راج رات کو نیند سے محروم تھا۔ لیٹے لیٹے وہ بار بار سوچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کون ہے جو درخت کے پیچھے سے اس پہ نظر رکھتا ہے، یا کوئی اسے بری نیت سے دیکھ رہا ہے۔ بہت سے سوالات اس کے ذہن میں بھی آنے لگے۔ ویسے بھی صبح اسے تھوڑی سی نیند آئی، لیکن 7 بجے کے قریب اس کے ساتھ والے کمرے میں رہنے والے بچے نے اسے جگایا۔ اسے کچھ کام تھا۔ راج اٹھا اور دروازہ کھولا، اور بچے نے کچھ مانگا تو اس نے اسے دے دیا۔ پھر وہ جمائی لیتا بالکونی میں آیا۔ ارے یہ کیا ہے؟ اتنی صبح ہوئی تو اس نے اسی درخت کے پیچھے کسی کو دیکھا، لیکن آج وہ شخص ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اسے ہاتھ کے اشارے سے پکار رہا ہو۔ کچھ زیادہ فاصلہ تھا اور چھوٹی جھاڑیاں اور درخت وغیرہ تھے، اس لیے واضح نہیں ہو سکا کہ وہ کون تھا۔ خیر، اب راج پوری طرح مگن ہو کر درخت کے قریب دیکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ راج کے ذہن میں اتقاص اور جسم میں بے چینی بڑھنے لگی، اور اب اسے لگا کہ اسے درخت کے پاس کوئی نوعمر لڑکی کھڑی ہے جو اسے ہاتھ کے اشارے سے پکار رہی ہے۔ راج کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ کیا کرے کیا نہ کرے، بس اس کی بس میں نہیں تھا۔ اچانک راج کو احساس ہوا وہ یہاں سے آسانی سے چھلانگ لگا کر اس لڑکی کے پاس جا سکتا ہے۔ وہ اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا اس کی ذہنیت اس قدر کیسے بدل گئی کہ اس نے اچانک 4تھی منزل کی بالکونی سے چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی اس نے چھلانگ لگائی، اس نے محسوس کیا کہ درخت کے اس پاس کھڑی لڑکی اچانک اس کی طرف اڑتی آئی ہے اور اسے پکڑ کر اس درخت کے قریب لے گئی۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ راج کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ درخت کے قریب جا کر راج کسی لمبے کھوئے ہوئے عاشق کی طرح گنگنانے لگا، اور لڑکی دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ ناچنے لگی۔ راج بالکل کھو گیا تھا۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیسے آیا ہے۔ جب راج چھلانگ لگا رہا تھا، یہ بات اگلے کمرے کے لڑکے نے دیکھی، جو نہا کر اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا کہ سوکھنے کے لیے تولیہ نیچے رکھا، لیکن وہ بے ہوشی کی حالت میں تھا، کیونکہ چھلانگ لگانے کے بعد اس نے راج کو اس درخت کی طرف اڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ صرف تصور میں ہی ممکن تھا۔ خیر، اس نے ہمت کی اور یہ بات قریبی کمروں کے طلباء کو بتائی، اور پھر ان طلباء کے ساتھ چپراسی کے ساتھ اس درخت کے قریب جانے کا فیصلہ کیا۔ اس درخت پہ پہنچ کر طلباء نے دیکھا راج خوش دلی سے گا رہا تھا، لیکن اس کی تاثر سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ گانا اکیلے نہیں کسی اور کے ساتھ گا رہا ہے۔ وہاں کے طالب علموں کو دیکھ کر بھی راج پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ ان لوگوں سے غافل ہو کر گا رہا تھا۔ آخر کار اس کے کمرے کے ساتھ والے کمرے کے لڑکے نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی راج کو معلوم نہیں تھا کہ یہ طالب علم وغیرہ بھی وہاں موجود ہیں۔ اچانک راج کا گانا بند ہوا اور اس نے اونچی آواز میں کہا، کہاں چلی گئیں؟ دیکھو، چھپ چھپا نہ کھیلو، میرے سامنے آؤ۔
اس کے بعد ایک دو طالب علموں نے راج کو پکڑ کر وہیں بٹھا دیا۔ وہ کوشش کرنے لگا لیکن راج وہ صرف چیخ رہا تھا، کہاں گئی ہو؟ اچانک چپراسی نے ایک پودے سے ایک دو پتے نکال کر مسلائے اور راج کو سونگھنے کے لیے دیے۔ راج کو بہت زور سے چھینک آئی اور اب ہوش آنے لگا۔ اب اسے معلوم تھا کہ وہ کون ہے۔ وہ خود کو وہاں پا کر بہت حیران ہوا۔ پھر وہ ان طلبہ سے پوچھنے لگا کہ ہم یہاں کب آئے؟ میں اپنی بالکونی میں تھا، پھر یہاں کیسے آیا؟ پھر سے تھوڑا سا یاد آیا کہ اس نے بالکونی سے چھلانگ لگائی تھی اور کوئی لڑکی یہاں اس کے پاس آئی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ ٹھیک ہے، طلبہ نے اسے جانے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ وہ ایسے ہی آئے ہیں، آپ ہی نے مجھے جانے کے لیے کہا تھا۔ پھر طلبہ نے اسے گفتگو میں الجھا دیا اور اس کے سوالوں کا صحیح جواب نہیں دیا۔ خیر، اب وہ دونوں ایک دوسرے سے چھپ رہے تھے، یعنی طالب علم اور راج۔ راج ان طلبہ کے ساتھ ہاسٹل آیا۔ سب تقریباً گھنٹوں بیٹھے رہے، کوئی پڑھنے نہیں گیا۔ چپراسی بھی راج کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کہہ نہیں پا رہا تھا۔ آخر وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور وہاں بیٹھے تمام طلبہ سے کہا، اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس درس کے پاس کوئی روح ہے، لیکن وہ روح کبھی اس کے سامنے نہیں آئی اور نہ ہی اسے کبھی کوئی نقصان پہنچایا ہے، لیکن کوئی روح ضرور ہے، اسے کئی بار احساس ہوا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔